الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كانت جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن. آج کے باب میں جو موضوع ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان کی طرف ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرنا بھی حرام ہے، چاہے وہ ہتھیار تلوار وغیرہ کی شکل میں ہو، چاقو کی شکل میں ہو، یا بندوق وغیرہ کی شکل میں ہو. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو دھاردار چیز دینا چاہیں تو ایسا نہیں کہ سامنے کی طرف اشارہ کر کے دے رہے ہیں. چاقو اگر کسی کو دینا ہے، تلوار اگر کسی کو دینی ہے تو ایسا نہیں کہ دستہ اپنی طرف کر لیا اور دھار اور نوک سامنے والے کی طرف کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ اس کو چاقو کو رکھ دینا چاہیے کہ آپ نے رکھ دیا تو اگر اب سامنے والے کو پکڑنا ہوگا، جس کو دینا ہوگا، آپ اس کو زمین پہ رکھ دیں، کسی اونچی جگہ رکھ دیں، کسی ٹیبل پر رکھ دیں، تاکہ پکڑنے والے کے ہاتھ میں دھار نہ لگے یا پکڑنے والے کو اس کی نوک سے تکلیف نہ پہنچے. یہ تمام آداب اس وجہ سے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے سامنے والے کو گھبراہٹ، ڈر، اور آپ اپنی ذات سے کسی کو خوف زدہ نہ کریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی مت کرو دھاردار چیز کے ذریعے سے یا کسی بھی ہتھیار کے ذریعے سے. ہو سکتا ہے آپ نے مذاق میں کسی کی طرف اشارہ کیا، آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، یا تو آپ کو تکلیف ہوگی یا سامنے والے کو تکلیف ہوگی. اسی طرح مذاق میں بندوق سے اشارہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس کو بھی منع فرمایا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ آپ کی وجہ سے کسی سامنے والے کو خوف آئے گا، دل میں تنگی آئے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے خوف نہ ہو، چل جائے غلطی سے تو پھر نقصان اٹھانا پڑ جائے گا. یہی روایت آج کی احادیث میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو اس میں وہ طریقہ اختیار کریں کہ سامنے والا کسی طرح کے خوف اپنی طرف اپنے بارے میں محسوس نہ کرے. کسی مسلمان کی طرف ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرنا حرام ہے، چاہے مذاق کے طور پر ہو یا جان بوجھ کر ہو، آپ یہ حرکت نہیں کریں گے. اسی طرح ننگی تلوار لہرانے کی ممانعت کا بیان. اگر آپ کو یہ تمام چیزیں کسی کو دینی ہے، تلوار دینی ہے، چاقو دینا ہے، تو ایک تو ننگی تلوار، ننگا چاقو نہ دیا جائے بلکہ میان میں رکھ کے دیا جائے، یا پھر اگر چاقو رکھنا ہے، دینا ہے کسی کو، تو اس طرح دیا جائے کہ آپ اس کو کہیں رکھ دیں اور پھر کوئی وہاں سے آ کر اٹھائے. دھار کی طرف سے سامنے والے کو چاقو بھی پیش نہیں کیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف، یہاں مسلمان کی قید اتفاقی ہے، اگر غیر مسلمان کو بھی دینا ہے تو اس طرح نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف
ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے چلوا دے، مذاق میں چل جائے، پس وہ جہنم کے گھڑے میں جا گرے گا۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی طرف دھاری دار اسلحے سے اشارہ کیا، یعنی دھار اس کی طرف ہے اور ہاتھ پکڑنے کا اپنی طرف ہے، تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، خواہ وہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر دھاردار چیز دینی ہے اپنے بھائی کو دینی ہے تو دھاری کی طرف سے نہیں دیا جائے گا بلکہ دستے کی طرف سے دیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ تلوار ننگی کر کے پکڑائی جائے، اگر تلوار کسی کو دینی ہے تو میان میں کر کے دیا جائے۔ امام ابو داود، امام ترمذی نے ان احادیث کو روایت کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ